تبعثون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ ہم سب دنیا کے طالب ہیں اور دنیا کے چاہنے والے ہیں، ہم کہیں یا نہ کہیں ہمارے دل میں وہ محبت دنیا رچی بسی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، دنیا کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہے، ٹھیک ہے آپ مٹھی پر داڑھی رکھ لو اور جو مرضی آئے کر لو، لیکن دل میں اگر آپ کی دنیا ہے اور اگر دل آپ کا یاد الہی سے غافل ہے تو آپ جائیں گے جہنم میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر دل یاد الہی سے غافل ہے۔ اب یاد الہی کیا ہے؟ قرآن اور سنت، لیکن اس کے لیے ایک منزل ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج نیکی ہمارے لیے بہت دشوار ہے، آپ دیکھ لیں نا، نیکی جیسا کہ ہے قرآن اور سنت، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ورنہ تو محبوب کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تم چاہو تو آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنی دوزخ اور جنت دنیا میں بنا کر جاتے ہیں؟ تو دیکھیں بات تو یہی ہے، انسان دیکھیں ایک مختصر سی میں بات کر رہا ہوں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ یا دوزخ کے لیے یا جنت کے لیے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کے درمیان تو کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم سوچتے ایسا ہیں کہ یار میں کوئی برے کام تو نہیں کر رہا، اصل میں ہم نے بس چلیں اس کو تو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ ہم آج کا انسان جو بھی ہو، ہندو ہو مسلمان ہو یا جو بھی ہو، وہ دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ اپنی دوزخ اور جنت بنا کر جاتا ہے۔ ہم دنیا سے اپنی دوزخ لے جاتے ہیں، دنیا میں دوزخ کا فیصلہ ہم اپنے اوپر خود کرتے ہیں، جنت کا فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں۔ تو جو جنت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان پہ کوئی خوف و غم رہتا نہیں ہے، اور جو جنت کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو پھر یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر یہ متقی بن جاتا ہے، پھر یہ احتیاط سے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس نے جنت میں جانا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے برا کام نہیں کرنا، میں نے سارے کام اچھے کرنے، عمل صالح شروع کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا کہ یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو دوزخ میں جگہ پکی ہے آپ کی۔ آپ زبان سے جو کچھ بھی کہیں، 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور روزے باقاعدگی سے رکھیں، ہر سال حج عمرے پہ جائیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، لیکن اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو دوزخ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا تمہیں آخرت کی نسبت زیادہ پیاری ہوگی تو تم کافر ہو، اور کافر کے لیے جہنم ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کو پڑھ لیں۔ دنیا اگر تمہیں زیادہ پیاری ہوگی تو تم عذاب کے قابل ہو میرے۔ یہ دوسری جگہ ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین
تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، اور تمہاری جوڑے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، اگر تمہارے رشتہ دار، اور جو دنیا تم نے کمائی بھی ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں محنت سے، تو تم عذاب کا انتظار کرو. اب تم جہنمی ہو، عذاب کا انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آ جائے. تو دوبارہ میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ اگر آخرت، دنیا اگر آپ کو آخرت سے زیادہ پیاری ہے تو آپ جہنمی ہیں. یہ پھر آپ خود فیصلہ کر لیں، اپنے جی میں دیکھیں، اپنا احتساب خود کر لیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. آج کا مسلمان جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں، سب کے سب ان کو دنیا زیادہ پیاری ہے آخرت کی نسبت. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہوں گے اللہ کے بندے اور ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. اتنے تھوڑے ہیں کہ ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، ان کا کوئی امیر نہیں ہے. یعنی ان کی دیکھیں جماعت، اور یہ لازمی ہے، اسلام اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، جماعت کے بغیر اور امیر کے بغیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی تدفین سے پہلے امیر کا تعین ہوا، پھر تدفین ہوئی. اتنی ضروری ہے، ورنہ ضروری کام ہم پہلے کرتے ہیں نا. جب آپ کے گھر میں میت ہو جائے تو آپ باقی جو بحثیں ہیں وہ تو بعد میں کر لیں گے. چلو یار پہلے تو کریں. نہیں، پہلے امیر کا تعین ہوا. آج مسلمان نہیں ہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، ان کا کوئی امیر نہیں ہے. بہرحال میں یہ موضوع جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی جنت اور دوزخ دنیا میں بنا کر دیکھیں. یہ بات بڑی آسان ہے سمجھنے کو. دنیا میں آ کے یا تو انسان اللہ کے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا. صراط مستقیم ہم دعا مانگتے ہو نا آپ نماز میں، اہدنا صراط المستقیم. تو ایک راستہ ہے کامیابی کا، اور وہ اللہ کا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے. اگر آپ اس پر نہیں چل رہے تو آپ گمراہ ہیں، آپ نے راستہ غلط کر دیا ہے. اللہ کے راستے پر آپ چل نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ تو چلیں گے اس راستے پر جو منزل آپ نے بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض میرے طالب ہیں. آخرت میں کیا ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کا ہر کام جو ہے گناہ پر مشتمل ہے، وہ باطل ہے. ہر عمل باطل، ہر نیک عمل باطل ہے. یہ بات میں نے آخرت کی اس میں بھی کہی تھی. اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کا ہر نیک عمل باطل ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر منزل نہیں ہے تو آپ کا ہر نیک عمل، پڑھتے رہیں نمازیں، رکھتے رہیں روزے، دیتے رہیں زکاتیں، کرتے رہیں حج اور عمرہ، ہر عمل باطل ہے اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. اگر دنیا کے مقابلے میں آخرت اگر آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کا ہر نیک عمل باطل ہے. پھر آپ ظاہر ہے کہ دیکھیں قربانی انسان جو مقصد ہو اس کے لیے دیتا ہے. یہ ایک بات میں کہوں، اس کو نوٹ کریں. قربانی کیا مطلب ہے؟ وقت اور جان اور مال. یہ اس وقت آپ قربان کریں گے، اپنے مقصد کے لیے قربان کریں گے. دنیا مقصد ہو تو دنیا کے لیے مال و جان کھپائیں گے آپ. ہمارے محلے میں ایک میڈیکل سینٹر بن رہا ہے
تو میرے حساب سے کوئی 5-6 کروڑ روپے وہ لگا چکا ہے وہاں پہ. اب یہ ایک بڑی رقم ہے، یقین ہے اس کا. جو یقین ہوگا اس کے لیے آپ قربانی دیں گے. ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں کون ہوں. ہم نے تو اپنے آپ کو مٹی کا ڈھیر سمجھ لیا. آپ دیکھ لیں کیا ہماری حیثیت ہے. گوشت مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کے. پرانی قبروں کو دیکھ لیں، پرانی ہڈیاں. یہ تو انسان نہیں ہے. یہ تو اس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک جسم ہے. نیا جسم اللہ تعالیٰ میں دے گا جو بھی ہے. تو بہرحال میں آج کا جو موضوع ہے کہ ہم اپنی جنت اور دوزخ دنیا میں بنا کر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. ہم سب دنیا کے طالب ہیں اور دنیا کے چاہنے والے ہیں. ہم کہیں یا نہ کہیں ہمارے دل میں وہ محبت دنیا رچی بسی ہے. اشربوا فی قلوبہم العجل. دنیا کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہے. ٹھیک ہے، آپ مٹھی پر داڑھی رکھ لو اور جو مرضی آئے کر لو، لیکن دل میں اگر آپ کی دنیا ہے اور اگر دل آپ کا یاد الہی سے غافل ہے تو آپ جائیں گے جہنم میں. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر دل یاد الہی سے غافل ہے. اب یاد الہی کیا ہے؟ قرآن اور سنت. لیکن اس کے لیے ایک منزل ہونا چاہیے. دیکھیں، آج نیکی ہمارے لیے بہت دشوار ہے. آپ دیکھ لینا، نیکی جیسا کہ ہے قرآن اور سنت، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ورنہ تو محبوب کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تم چاہو تو آسمان سے تاڑے توڑ کے لے آؤں گے. ایسی ایک بات ہے. اتنی آپ قربانی دیتے ہیں. بعض اوقات وہ مظاہر سامنے آتے ہیں، یہ محبت کی شادی نہیں ہوئی تو لڑکی نے زہر کھا لیا، مثال کے طور پر. یا اگر ہو بھی گئی تو بس، یا شوہر وہ پرانے محبوبہ کے خیال میں رہتا ہے، لڑکی اس کے خیال میں رہتی ہے، مزہ نہیں آتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خیر موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی دوزخ اور جنت دنیا میں بنا کر جاتے ہیں؟ تو بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، اس وقت ایک جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ہمارا یقین ہے ظاہر پر. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آج کے عام مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اربوں پتی ہو، چاہے وہ ککھ پتی ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس. دنیا ہے منزل. چاہے ایک دیلا اس کے پاس نہیں ہے، یا اربوں پتی ہے، کھربوں پتی ہے، لیکن ہے طالب دنیا. تو جو ایسا ہے وہ جائے گا جہنم میں. اور جو اپنے مولا پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ جائے گا جنت میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.